حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور آج انہی آیات کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان 2 آیات مبارکہ سے پہلے اللہ رب العزت نے بہت سے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے اور بہت سے احکامات کا تذکرہ کیا ہے. یہ سورہ نساء کی 2 آیات ہیں، اور سورہ نساء یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے بہت سے گناہ کبیرہ کا، بہت سے گناہوں کا، خصوصاً معاشرتی گناہوں کا، حقوق العباد کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ہم سورہ نساء میں جو اللہ رب العزت نے احکامات عطا فرمائے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اسے ایک مرتبہ پڑھ لیں. اور پڑھنے کا طریقہ، بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ جی ترجمہ کافی ہے. ترجمہ کافی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. جہاں جہاں آپ کو ترجمے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا مشکلات آ رہی ہیں، اس طرح تو نہیں ہے کہ صرف ترجمہ ہی کافی ہو جائے. اگر ترجمہ کافی ہوتا تو پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ذات کی پھر کیا ضرورت تھی. قرآن نازل ہو جاتا، بھئی سب عربی ہیں، ایک دفعہ سب پڑھ لیں، بس ختم ہو گیا معاملہ. تو پھر اس قرآن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، اس کے مسائل کو استنباط کرنا، اس کے معاملات کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک ذات بھی ضروری ہے، استاذ بھی ضروری ہے. تو بہت سے ساتھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے 10 مرتبہ ترجمہ پڑھا ہے، 20 مرتبہ پڑھا ہے. پڑھ لیا ٹھیک ہے، لیکن ترجمے میں آپ کا کوئی استاذ بھی ہونا چاہیے جس سے آپ اپنی شبہات کو دور کریں. تو بہرحال سورہ نساء کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان معاشرتی بیماریوں سے اور گناہوں سے بچنا چاہیے جن کا ذکر اللہ نے اس صورت میں اور پھر پورے قرآن میں جا بجا کیا ہے. ان 2 آیات مبارکہ سے پہلے اللہ رب العزت نے وراثت کا ذکر کیا ہے، میراث کی تقسیم. جب ایک انسان فوت ہو جائے اور اس کے جو اولاد ہے یا جو بھی متعلقین ہیں، ان کے درمیان اس میت کا مال کس طرح تقسیم کیا جائے، یہ ایک بہت ہی اہم علم ہے، بہت ہی ضروری علم ہے. اللہ رب العزت نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، اکثر علماء نے آپ کے سامنے کہا ہوگا کہ بھئی وراثت یہ ان علوم میں سے ہے جن کا بالتفصیل اللہ نے ایک ایک تفصیل خود قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے. بہت ہی کم ایسے احکامات ہیں
جن کی تفصیل مکمل اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہو. حتیٰ کہ نماز دیکھ لیجیے کتنا اہم فریضہ ہے. نماز سب سے پہلا سوال اعمال میں سے نماز کے بارے میں، لیکن اللہ نے اس کی پوری تفصیل قرآن میں نہیں بیان فرمائی. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ تو حکم دے دیا. اب کب کب پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کن کن چیزوں کی آپ کو لحاظ رکھنا ہے، یہ سب چیزیں قرآن میں اللہ نے بیان نہیں فرمائی. وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. لیکن وراثت ایک ایسا علم ہے جس کی ساری تفصیل خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اور کسی انسان پر نہیں چھوڑی، اور خود فرمایا کہ یہ ایسا علم ہے جس میں تم فیصلہ نہیں کر سکتے. آباؤکم وابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. اللہ فرماتے ہیں تمہارے آبا و اجداد بھی ہیں، تمہاری اولادیں بھی ہیں. اب والد کو زیادہ دیا جائے یا بیٹے کو زیادہ دیا جائے، یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جسے انسان کبھی بھی طے نہیں کر سکتا. بھائی میت فوت ہو گئی، اس کا والد بھی موجود ہے، اس کی اولاد بھی موجود ہے. اب وراثت میں زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا یہ تم اس کا فیصلہ کرنے سے قاصر تھے، اس لیے فریضۃ من اللہ، اللہ نے اپنی طرف سے ہر ایک کا حق مقرر کر دیا. اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم نازل کر دیا، اور اسی لیے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے. آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ بھئی بیٹی کو کتنا دینا ہے، بیٹے کو کتنا دینا ہے، باپ کو کتنا دینا ہے، ماں کا حصہ کیا ہے، بیوی کا حصہ کیا ہے. یہ ساری چیزیں خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرما دی، اور فرمایا یہ ایسا علم ہے، اتنی فضیلت والا علم ہے جسے پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها. فرمایا خود بھی وراثت کا علم سیکھو، کس کو کتنی وراثت ملنی چاہیے سیکھو، وعلموها، لوگوں کو بھی سکھاؤ. یہ علم خود بھی سیکھو، لوگوں کو بھی سکھاؤ. ایک روایت میں ہے تعلموا الفرائض، فرائض کا علم سیکھو، فإنها نصف العلم، کیونکہ یہ نصف علم ہے، آدھا علم یہی ہے. اللہ نے جتنا علم نازل کیا ہے اس کا آدھا حصہ یہ فرائض کا، میراث کا علم ہے. اتنی اس کی فضیلت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نصف علم قرار دیا اور فرمایا فَإِنَّهُ يُنْسَى، یہ وہ علم ہے جو بہت جلد بھلا دیا جائے گا یا بھلا دیا جاتا ہے، کیونکہ بار بار ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، یاد نہیں رہتا. یا یہ فرمایا کہ لوگ اسے بھلا دیں گے، لوگ اس کو بھلا دیں گے، لوگ اس کے بارے میں اتنا ان کے اندر وہ نہیں ہوگا کہ وہ اس علم کو یاد رکھے. لوگ یہ سب سے زیادہ بھلایا جانے والا علم ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی روایت فرماتے ہیں، فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وراثت کا علم سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ سب سے پہلا وہ علم جو دنیا سے ختم ہو جائے گا وہ وراثت کا علم ہے. حتیٰ کہ دو شخص آپس میں جھگڑا کریں گے کہ میری وراثت اتنی، وہ کہے گا میری وراثت اتنی، ان کو کوئی عالم ایسا نہیں ملے گا کہ ان کے درمیان فیصلہ کر سکے، لوگ جانتے ہی نہیں ہوں گے. تو اتنا یہ ضروری علم ہے کہ اللہ نے اسے فریضۃ من اللہ، اللہ کا مقرر کردہ کہا. ایک جگہ کہا وصیۃ من اللہ، اللہ کا یہ حکم ہے. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے زیادہ مسلمان جس چیز میں کوتاہی کرتے ہیں وہ یہ وراثت کا علم ہے. وراثت کی تقسیم میں جتنی کوتاہیاں ہم کرتے ہیں، حالانکہ وراثت میں کوتاہی یہ گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ صرف نہیں ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے. اگر کوئی وراثت میں اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اللہ نے کہا کہ جی
بیوہ کی اگر اولاد ہے تو اسے 8واں حصہ ملے گا. کوئی کہتا ہے میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، کہتا ہے جی بیوہ کا 8واں حصہ ہم نہیں دیں گے. یا اللہ نے کہا جی اس کے والد کا اتنا ہے، وہ کہتا ہے ہم نہیں دیں گے. والدہ کا اتنا ہے، وہ کہتا ہے ہم نہیں دیں گے. تو گویا کہ یہ اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے. ان آیات مبارکہ میں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی، اللہ فرماتے ہیں وراثت کے علم کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حدود اللہ، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے احکامات ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ، جو شخص یہ حکم پورا کرتا ہے، وراثت کو صحیح تقسیم کرتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، یدخلہ جنات تجری، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائیں گے جس میں نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہے گا. وذالک الفوز العظیم، اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے، جنت میں جانا. اتنا فرمایا جو وراثت کے مطابق ہر وارث کو اس کا حق دے دیتا ہے. فرمایا یہ شخص ایسا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فرمایا پھر وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور یہی کامیابی ہے. اور آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو وراثت کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، وراثت کو صحیح تقسیم نہیں کرتا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ نے جو انداز، جو اللہ کے احکامات مقرر ہو چکے ہیں ان میں تجاوز کرتا ہے. اللہ نے کہا بھائی کو اتنا دے دے، یہ بھائی کا حق نہیں دیتا. اللہ نے کہا بیٹی کو اتنا دے دے، یہ بیٹی کا حق نہیں دیتا. اللہ نے کہا بہن کو دے دے، یہ بہن کا حق نہیں دیتا. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے معاملات میں تجاوز کرتا ہے. يُدْخِلْهُ نَارًا، پھر اللہ رب العزت اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہیں رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور فرمایا اس کے لیے دردناک عذاب ہے. علماء نے عذاب مہین کی تفسیر یہ کی ہے کہ دنیا میں بھی اللہ اسے تباہ اور برباد کر دیں گے. دنیا میں بھی تباہ اور برباد اور ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارے گا. اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بیٹے کے لیے اس کی والدہ بد دعائیں کرے کہ اس نے میرا حق نہیں دیا. ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بد دعا کرے کہ یہ میرا حق کھا گیا. اس سے بڑی ذلت ہو سکتی ہے کہ جسے اللہ نے تیرا مددگار بنایا تھا، اللہ نے جس کے شکم سے تجھے پیدا کیا، وہ ماں تیرے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ اسے نیست و نابود غارت کر دے، بہنوں کا حق کھا گیا. وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اللہ اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. دنیا بھی اس کی رسوائی اور تباہی، اور آخرت بھی اس کی تباہی اور بربادی. تو کوشش کرنی چاہیے، ہمارا یہی موضوع ہے گناہ کبیرہ کا. تو معیشت میں، اموال میں جو ایک بہت بڑا گناہ ہم میں سے بہت سے لوگوں سے سرزد ہو چکا ہے اور بہت سے اب بھی کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم ہم صحیح نہیں کرتے. وراثت میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کا حصہ ہڑپ کر دیں، حالانکہ یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کے مقرر کردہ حصے ہیں. جو اسے چھیننے کی کوشش کرتا ہے وہ اللہ سے جھگڑنا اور لڑنا چاہتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں 3 بڑے وراثت کے گناہ، 3 بڑے معاملات چلتے ہیں. پہلا معاملہ یہ ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کا حق کھا لیا جاتا ہے. بھائی اب ایک بچہ ہے، بڑا ہے، اللہ نے اسے بڑا بنایا نا، اس میں چھوٹے بھائی کا کیا قصور ہے کہ وہ بڑا ہو گیا؟ اب بڑا ہے، اب جلدی بڑا ہوگا، جلدی تعلیم مکمل کرے گا. اب والد کے ساتھ وہ کاروبار میں شریک ہو گیا. ٹھیک ہے، اپنے والد کی مدد کر رہا ہے. مال کس کا ہے؟ والد کا. اس کو پڑھایا لکھایا کس نے؟ والد نے. یہی ہے نا. اب والد نے اسے کہا بیٹا میرے ساتھ آ کر کاروبار میں میرا ہاتھ بٹاؤ. اب اس نے ہاتھ بٹانا شروع کیا. کرتے کرتے 10 سال، 12 سال، 15 سال، جتنی اس کی والد کی زندگی تھی،
جب والد کا انتقال ہوتا ہے تو اب یہ بڑے صاحب بڑے بھائی کہتے ہیں یہ تو میں نے خود کمایا، بھئی یہ تم ساری محنت تو میں نے کی ہے، تم چھوٹوں نے کیا کیا، تم تو ابھی نابالغ ہو۔ میں اپنے والد کے ساتھ صبح گیا، میں نے شامیں ضائع کی، میں نے راتیں ضائع کی، اس مال کو کمانے میں میرا حصہ ہے، یہ تو مال میرا ہے، والد کا تو نہیں ہے نعوذ باللہ۔ حالانکہ والد کے ساتھ والد کی خدمت کے طور پر وہ شریک ہوا تھا، اگر اس نے اپنے والد کی خدمت کی ہے، اس کا ہاتھ بٹایا ہے، اس کے کاروبار کو آگے لے گیا ہے، تو پھر اللہ سے اس کا اجر چاہے نا کہ اللہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی، میں نے اپنے والد کو راضی رکھا، میں نے اپنے والد کا ساتھ دیا، میں نے اس کے کاروبار کو یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ آپ کا اجر اللہ کی بارگاہ میں ہے، آپ کو والد کا فرما بردار، والد کا اطاعت گزار لکھا جائے گا، لیکن آپ اور میں بدلہ یہی لینا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے نہیں جی والد آیا تھا تو یہ کاروبار کا ہجوم یہاں تھا، وہ یہاں تک تو میں لے گیا ہوں۔ کسی کا حق حصہ نہیں ہے والد، کیونکہ سب چیک بک پہ سائن اس کے، کاروبار اس کے قبضے میں، ملازمین سارے اس کو جانتے ہیں۔ اب انہی ملازمین سے چھوٹے بہن بھائیوں کو دھکے دے کر باہر کر دیتا۔ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک نیکی کا کام کیا لیکن آخر میں اس نیکی کو ضائع کر دیا۔ اگر وہ اولاد نابالغ ہے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور بڑا بھائی ان کے ساتھ یا چچا یا جو بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے تو یقین کر لے کہ اس نے اپنے لیے جہنم کا ارادہ اور جہنم میں جانے کا فیصلہ خود کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال ظلم کے ذریعے سے کھا جاتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے کہ اللہ نے اس کا حصہ رکھا ہے، آپ اس کا حصہ نہیں دیتے۔ اللہ نے بہن کا حصہ رکھا ہے، آپ بہن کا حصہ نہیں دیتے۔ اللہ نے آپ کی والدہ کا حصہ رکھا ہے، آپ والدہ کا حصہ نہیں دیتے، یہ ظلم ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، انہیں جان لینا چاہیے وہ اپنے پیٹ میں آگ، جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب اللہ انہیں جہنم میں داخل فرما دیں گے۔ جہنم کا راستہ ہے، بہن بھائیوں کا حق کھانا جہنم کا راستہ ہے، جہنمی لوگوں کا راستہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے یا کسی صحابی کا قول ہے، فرماتے ہیں جس جسم کو حرام مال سے پالا جائے پھر زیادہ مناسب یہ ہے کہ اسے آگ میں جلایا جائے۔ تو یہ موٹے تازے، یہ صحت آپ نے اپنے لیے نہیں بنائی، آپ نے اپنے بھائیوں کا مال کھا کر بنائی ہے، آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے کمزور اور ضعیف بھائیوں کو تکلیف پہنچا کر کھائی ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی میں کاروبار کر رہا تھا، بھئی اگر آپ کا مال ہوتا یا والد نے آپ کو الگ کر کے مال دے دیا کہ یہ تیرا ہے، پھر آپ نے اس میں کمایا اور کھایا ہے، پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں مال مشترک میں سب کا حصہ ہے، آپ جتنا اس کے اوپر لے گئے آپ کا اجر اور ثواب آپ کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن اب آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے سارے بہن بھائیوں کو ان کا حصہ دیا جائے، بہن بھائیوں کو دیا جائے۔ اسی طرح ایک کوتاہی جو ہم یہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی چھوٹے جو ضعیف، چھوٹے بھی ضروری نہیں ہے، جو کمزور بھائی ہوتے ہیں، دو چار تکڑے ہیں ماشاءاللہ، ایک دو کمزور ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں اچھی اچھی چیزیں، 3 فیکٹریاں ہیں، چلو مثال کے طور پر والد فوت ہو گیا، 3 کاروبار ہیں، 2 جا رہے ہیں بلندی کی طرف، آمدنی بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک بیچارہ کاروبار جا رہا ہے خسارے میں۔ اب کہتے ہیں بھئی تو یہ لے لے، میں یہ لے لیتا ہوں، وہ جو بیچارہ غریب ہے بھئی یہ خسارے والا لے لے۔ اب اس بیچارے کو کیوں یہ دے رہے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے وراثت کا؟ تینوں میں تینوں شریک ہیں،
جہاں فائدہ ہو رہا ہے وہاں بھی تینوں کا حصہ، جہاں نقصان ہو رہا ہے وہاں بھی تینوں کا حصہ، سارے ورث، تینوں کا نہیں، سارے ورثاء کے جتنے بھی ہیں، سارے ورثاء کا ہر چیز میں حصہ ہے۔ پھر بعد میں اگر کوئی اپنا حصہ اپنے گفت و شنید کے ذریعے یا صلح کے ذریعے تبدیل کر لیتا ہے کہ تیری چیز میں جو میرا حصہ ہے وہ میں چھوڑتا ہوں، میری چیز میں جو تیرا حصہ ہے وہ تو چھوڑ دے، تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پہلے سے اس طرح کرنا کہ کمزور لوگوں کو ایسی چیزیں دے دینا جن میں فائدہ نہیں ہے اور فائدے والی چیزیں خود لے لینا، اسے بھی اللہ نے گناہ کبیرہ کہا ہے۔ اللہ نے انہی یتامہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، کسی اچھی چیز کو ردی چیز کے ساتھ تبدیل نہ کرو، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بڑا گناہ۔ کہتے ہیں جی ہم نے تو دے دیا، بھئی دیا کیا ہے اس بیچارے کو؟ ایک قصہ ہے یہیں کراچی کا ہے، ایک کا والد ہمارے اسی علاقے کے تھے، کلفٹن کے، والد فوت ہوا تو جتنے بھی بھائی تھے، مجھے پورا قصہ یاد نہیں ہے، ان میں سے ایک پڑھ رہا تھا، تو ایک پڑھنے والے کو کچھ زمین تھی والد کی، جو آمدنی والی زمین تھی وہ تو بڑوں نے تقسیم کر لی، سب نے یہ بھی لے لیا وہ بھی لے لیا، گھروں کی زمین اس کی، فلاں کی زمین اس کی، فلاں کی زمین اس کی۔ کراچی کے قریب ایک ٹکڑا تھا، نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، چٹیل میدان کا، یہ اس کی ہے، چلو جی جان چھٹی، یہ بھائی کی۔ وہ بیچارہ غریب آدمی کیا کرے، چھوٹا بچہ کیا کرے گا، بھائیوں سے لڑ تو نہیں سکتا۔ لیکن اب مجھے یاد نہیں ہے، خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ مقدمہ بازی ہو رہی ہے اس زمین پہ جو اس چھوٹے کو دی تھی۔ بھائی اب کس چیز کا مقدمہ؟ وہ بیچارہ کہنے لگا، بات یہ ہوئی مولوی صاحب کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ کراچی بڑھتے بڑھتے میری زمین اس میں آ گئی، اب وہ ان سب سے قیمتی ہے جو انہوں نے لی تھی، اب جب وہ قیمتی ہو گئی تو اب سارے بھائی دوبارہ آ گئے، بھائی یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی تھی، اب اس زمین میں بھی ہم سب کا حصہ بنے گا، دوبارہ سے تقسیم ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، جو بڑا ہوتا ہے اچھی اچھی چیزیں خود لے لیتا ہے، اور جو یتیم ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، والدہ ہوتی ہے، کم درجے کی چیزیں پھر ان کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ یتیم کو ردی چیز دینا اور خود اچھی چیز لے لینا، اللہ نے اسے گناہ کبیرہ کہا ہے، اور علماء نے اسے اللہ کے ساتھ جنگ کہا ہے، فرمایا اس لیے کہ یتیم کا کفیل اللہ ہے، جب تو کفیل ظالم کے ساتھ ظلم کرے گا پھر اس کے کفیل کے ہاں تیری کوئی بخشش نہیں ہے، جب اس کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس کو پوچھنے والا اس کا رب ہے۔ تو بھائی وراثت میں کیا ہوگا؟ تھوڑا کم کھا لو گے، تھوڑا کم پہن لو گے، تھوڑا کم جائیداد ملے گی، لیکن بڑے بھائیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے یہ اس کے اوپر لازم ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد جو تجہیز ہے، تکفین ہے، اس میں بھی بڑی آج کل ہمارے ہاں بہت ہی تجاوزات ہیں، حدود سے آگے کام چلا جاتا ہے، لیکن بیان کرنے کی اب ٹائم نہیں ہے۔ تجہیز، تکفین، اس کے قرضے، اس کی وصیت اگر ہے، سب کچھ کرنے کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وارثین کو جمع کرے، عالم کو بلائے اور کہے کہ جی اتنے وارث ہیں، اب آپ بتائیے کہ شرعاً کیا حکم ہے، ہر ایک کا حصہ الگ کر دیا جائے۔ پھر اگر وہ سب مل کر رکھنا چاہیں تو اس کو پتہ ہو کہ میرا حصہ یہ ہے۔ اس طرح سے جس طرح ہم نے کاروبار زندگی اور معمولات زندگی اختیار کر رکھے، خصوصاً ہماری بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو ناانصافیاں ہوتی ہیں، جی انہوں نے معاف کر دیا۔ بہت سے لوگ تو قرآن کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کروا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن کے ساتھ، انسان کے ساتھ شادی ہوتی ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ شادی
نکاح دو انسانوں کے درمیان ہوتی ہے. یہ تو ہندوانہ رسم اور رواج ہو سکتا ہے، اسلامی کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی ہندو کرے چلو کرے، بھگوان کے ساتھ شادی ہو، کتے کے ساتھ شادی ہو، اور اس کے ساتھ ایک مسلمان صرف اس لیے کہ بہن کی جائیداد ہمیں باہر نہ دینی پڑے، اور پھر بہنوں کو زبردستی قائل کیا جاتا ہے جی آپ اپنا حصہ چھوڑ دیں. بھئی کیوں چھوڑ دیں؟ بعض اوقات انہیں یہ دلیل دی جاتی ہے میری پیاری بہن تجھے پتا ہے نا تیری شادی میں ابا جان نے تیرے پہ 15 لاکھ روپے کا جہیز دیا تھا. ابو نے دیا تھا نا، آپ نے تو نہیں دیا تھا. اب وہ تیرا جہیز جو ہے تیری وراثت ہے. بھائی اس طرح تو ابو نے آپ کو بھی بہت کچھ دیا تھا، آپ کی وراثت کیوں نہیں بنتی؟ ابو نے آپ کو گاڑی لے کے دی تھی، ابو نے آپ کو تعلیم کے لیے دیا تھا. جب آپ کی وہ گاڑی وراثت نہیں بنتی تو بہن کا جہیز وراثت کیسے بن جاتا ہے؟ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا حصہ ہے، دے دیجئے، دل کی خوشی سے دے دیجئے. جو باقی مال آپ کو ملے گا اللہ رب العزت اس میں آپ کے لیے برکتیں عطا فرما دیں گے. اور اگر آپ نے نہیں دیا تو اس کا مال تو تباہی اور بربادی لائے گا ہی لائے گا، ساتھ آپ کا مال بھی تباہ اور برباد ہو جائے گا. جس مال کے ساتھ حرام مال مل جائے پھر چاہے وہ کتنا بڑھ جائے اللہ کی بارگاہ میں وہ تباہی اور بربادی ہے. وراثت تقسیم نہ کرنے کا جو سب سے بڑا اور گہرا اثر ہوتا ہے، بعض علماء نے لکھا ہے، اب علماء کی بات ہے، مانیے مانیے نہ مانیے نہ مانیے، وہ کہتے ہیں وراثت جب آپ تقسیم نہیں کرتے اس کا پہلا وبال جو آپ کے گھر میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. جس اولاد کے لیے آپ نے کیا ہے نا، جس اولاد کے لیے آپ نے بہن کو ناراض کیا، جس اولاد کے لیے آپ نے بھائی کو، بہت سی وجوہات ہیں علماء کی والدین کی نافرمانی کی، اولاد کے نافرمان ہو جانے کی. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے جس گھر میں وراثت کی صحیح تقسیم نہ ہو پھر ماں باپ اور بیٹا اور بیٹی میں پھر وہ قربت نہیں رہتی. ایک وراثت میں جو ہم غلطی کرتے ہیں، بعض اوقات صرف عورتوں کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، عورتیں بھی کبھی کبھی زیادتی کرتی ہیں. والدہ محترمہ میت کی بیوہ ساری چیزوں کو سمیٹ کر بیٹھ جاتی ہے. اب اس کو کہو بھائی بیٹے کو حصہ دے، میں دودھ نہیں بخشوں گی، چلو جی جان چھوٹی، میری نافرمانی کرتا ہے، میں یہ کر دوں گی، میں وہ. اللہ کی بندی والدہ ہیں سر آنکھوں پر، یہ نافرمانی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اب لوگ بیچارے بیٹے فقیر بن کے دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور بیوہ جو ہے معاف کیجئے گا وہ سانپ بن کے والد کی دولت پر بیٹھ گئی ہے کہ جی میں تقسیم نہیں ہونے دوں گی. بھائی کیوں نہیں تقسیم ہونے دیں گی؟ اللہ کا حکم ہے تقسیم کرنا. میں دودھ نہیں بخشوں گی، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. خواتین اگر کوئی بیوہ اس طرح کرتی ہے اور اگر اس کی چھوٹی اولاد ہے پھر وہ بھی اور وراثت کی تقسیم نہ کرنا، اللہ نے فرمایا یہ جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح ایک اور جو عیب ہے ہمارے اندر وہ یہ ہے والدین کا اولاد کو نقصان پہنچانا، آگ کر دینا. اللہ نے جہاں وراثت کی بات کی ہے وہاں یہ نہیں کہا کہ فرما بردار اولاد کو تو دو، نہ فرمانوں کو نہیں دو. اللہ نے مطلق کہا ہے اولاد کا حصہ ہے، چاہے وہ آپ کی فرما بردار ہے چاہے وہ آپ کی نافرمان ہے. نافرمانی کی سزا اللہ اسے خود عطا کریں گے، اللہ معاف فرمائے. والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ ہے، لیکن والد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی کو بھی آگ کر دے. آگ کا جو نظام ہمارے ہاں چل رہا ہے اسلام کی اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. والد فوت ہو گیا تو آگ شدہ بیٹے کا بھی وہی حق ہے جو اس کے پیارے بیٹے کا ہے، دونوں کا حق برابر ہے. اسی طرح بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے بعض اولاد پیاری ہو جاتی ہے، زیادہ آنکھوں کا تارا بن گئی، تو والد یہ چاہتا ہے
اپنی آنکھوں کے تارے اپنے محبوب بیٹے یا بیٹی کو زیادہ دے دے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یوں تعبیر فرماتے ہیں، فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص 70 سال تک، ایک روایت میں 60 ہو یا 70 ہو، یہ تعداد کثرت کے لیے ہوتی ہے، کئی عرصے تک ایک شخص 70 سال تک جنت میں جانے والے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ وراثت میں ایسی غلطی کر دیتا ہے کہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص 70 سال تک جہنم میں جانے والے عمل کرتا رہتا ہے۔ بعض روایات میں یوں ہے، میراث میں عدل کرتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ بھئی یہ آپ کا حق نہیں ہے، اس کو حق کر دو، اس کو حق کر دو، یہ اللہ نے فریضۃ من اللہ، اللہ کا یہ مقرر کردہ حصہ ہے، جس کو باپ کا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی بچے کو نیچا کرنے کے لیے، کسی کو زیادہ دے دینا، آپ تو دنیا سے جا رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیکیوں کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گیا، پیارے محبوب نے ایک ہی حج کیا، یاد ہے نا، حجۃ الوداع۔ فرماتے ہیں حجۃ الوداع میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مکہ میں پہنچ کر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے موت کا اندیشہ ہونے لگا، میں نے سمجھ لیا اب میری آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں اتنی میری طبیعت خراب ہوئی کہ موت کے قریب پہنچ گیا، اور میں نے سمجھا کہ بس اب موت کا اندیشہ ہے، موت آنے ہی والی ہے۔ فرماتے ہیں یہی میری حالت تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے عیادت کے لیے۔ پیارے محبوب سعد بن ابی وقاص کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں جب پیارے محبوب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی اولاد ہے، وہ بھی بیٹی، اور اب مجھے خطرہ یہ ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنا مال کا 2/3 اللہ کے راستے میں وصیت کر دوں، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے؟ پیارے محبوب نے فرمایا فلا، یہ اجازت تو نہیں دیتا۔ فرماتے پھر میں نے کہا پیارے محبوب کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ آدھا مال میں بیٹی کے لیے رکھ دوں، آدھا میں اللہ کے راستے میں دے دوں؟ فرمایا فلا، اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ ہاں اگر تم کرنا چاہتے ہو وصیت تو 1/3 سے زیادہ کی وصیت تم نہیں کر سکتے۔ یہ کس کو کہا ہے؟ سعد بن ابی وقاص کو، جو کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بھی آپ نہیں کر سکتے تو کسی بیٹے کو آگ کرنے کا آپ کو حق کہاں سے آ گیا؟ یہ غلط ہے، اس نے آگ کر دیا، اس نے آگ کر دیا۔ ہر اولاد کا حق ہے، اگر والدین اولاد کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی قسم کا بھی فیصلہ کرتے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین کا ایک ٹکڑا ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دیا۔ آخری وقت ہے، وہ صدیق ہیں، اللہ کے برگزیدہ، وہ کسی کو آگ تو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے، کسی کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتے ہوں گے، لیکن خوف دیکھیے۔ آخری وقت میں ام المومنین سیدنا عائشہ فرماتی ہیں ابا جان نے مجھے بلایا اور کہا ہے میری پیاری بیٹی تو جانتی ہے سب سے زیادہ محبوب تو ہے، مجھے سب بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تو ہے، میں نے تجھے فلاں زمین دی تھی، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وفات کے بعد تو اس کو وراثت میں تقسیم کر دے، تاکہ یہ خدشہ پیدا نہ ہو۔ یہ کیوں ہے؟ تاکہ یہ خدشہ پیدا نہ ہو کہ اس کو کوئی زیادہ دے کر چلے گئے۔ یہ ہے وراثت۔ آج ہم
غلط راستوں پہ چلے گئے. وراثت ہم میں سے اکثر بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے بھائیوں کا حق کھایا ہوگا, اپنی بہنوں کا حق کھایا ہوگا, یا بہت سے ایسے ہوں گے جو ڈسے ہوئے ہوں گے, بھائیوں نے ان کا حق کھا لیا ہوگا. یہ کیا نظام ہم نے بنا رکھا ہے؟ یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. کسی کا حق کھانا اپنے لیے جہنم کی تیاری کرنا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے زمین کا ایک بالشت بھی کسی کا نہ حق قبضہ کر لیا. ہم نے تو ماشاءاللہ ایکڑ کے ایکڑ قبضے میں لے رکھے. یہ ہزاروں ایکڑ تک زمین کیسے پہنچ جاتی ہے؟ یہ وراثت نہ دے کر پہنچتی ہے. ہم نے تو ایکڑ کے ایکڑ ضبط کر رکھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالشت کی بات کر رہے ہیں. فرمایا کسی نے کسی کی ایک بالشت نہ حق کھا لیا, یطوقہ یوم القیامہ, قیامت کے دن اس کا توق بن کے 7 زمینوں نیچے تک اس کو لے جائے گا. اور فرمایا جس نے من قطع وارث میراثہ, جس نے کسی وارث کی میراث میں نقصان کا ارادہ کیا, آگ کر دیا, اس کو دے دیا, اس کو دے دیا کہ اس کو نہ ملے, جس نے کسی کی وراثت میں نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا, کسی کو محروم کرنے کا ارادہ کیا, پیارے محبوب فرماتے ہیں اللہ اسے جنت کی میراث سے محروم کر دیں گے, پھر وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. وراثت ادا کیجئے. علماء سے پوچھئے جس کا جتنا حق ملتا ہے, اگر کچھ بھی نہ بچا نا تو پھر بھی یہ سمجھیے کہ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر لیا تو آپ دنیا میں بھی سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وراثت کی تقسیم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے, اور جو اطاعت کرتا ہے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, وہ پھر جنت میں داخل ہو جائے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. تو اپنی جنت کو بچانے کے لیے دنیا میں وراثت کے لیے ناجائز فیصلے نہ کریں. حق سے زیادہ دینا پڑے زیادہ دے کر جان چھڑائیں, مگر کسی کا حق آپ کے اوپر نہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حي على الفلاح.